احتجاج کرتے ہیں۔ اس احتجاج کے دوران ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈک کے دوستوں نے 30 دن جیل بھی کاٹی۔ وہ 30 دن گزرنے کے بعد جب ہمارے دوستوں کے FIR وڈرا کیے گئے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا جب انہوں نے اپنی FIR وڈرا کیے۔ پھر ہم نے ڈیمانڈ وقتاً فوقتاً پریس کانفرنس کے ذریعے اور اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اخبارات میں کیے، سوشل میڈیا پر دیے، اور آپ لوگوں کے پریس کانفرنس کے توسط سے، آپ کی میڈیا کے دوستوں کے توسط سے ہم نے عوام کو بھی بتایا۔ اس دوران ہماری ڈیمانڈ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلس کو، جو سرکاری ہاسپٹلس میں ہیں، ان کو فلی ایکوپڈ کرنا تھا۔ ایکوپمنٹ وہ ایکوپمنٹ نہیں جو یہاں پہ موجود نہیں، یہاں ہم ایسے ایکوپمنٹس کا یا ایسے لیبارٹریز کا دعویٰ کر رہے تھے یا ڈیمانڈ کر رہے تھے جو پاکستان میں کہیں موجود ہی نہ ہو۔ معزز صحافی حضرات، جب ہم نے اپنے ڈیمانڈ پیش کیے گئے تو وقتاً فوقتاً ہم پر الزامات لگے۔ یہ الزامات لگے کہ ڈاکٹرز اپنے الاؤنسز کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہمیشہ اپنے عوامی ڈیمانڈز آگے کرتے ہیں اور اپنے فائدے لے جاتے ہیں۔ لیکن اس بار جب ہم نے لاسٹ میٹنگ کی، معزز صحافی حضرات آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم منسٹر ہیلتھ اور تمام کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے، جو کمیٹی انہوں نے تشکیل دی تھی، CM ہاؤس میں ہماری میٹنگ ہوئی، جس کا 1 مہینے سے زیادہ وقت ہوا چاہتا ہے اس ٹائم۔ لیکن ان ڈیمانڈز پر جب ہم نے بات کی، اس میں ہم نے سمپل ڈیمانڈز کی کہ ہمارے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں بلوچستان میں، کوئٹہ میں اسپیشلی، یہ 5 ہاسپٹلز ہم اکوپ کر کے دے دیں۔ آپ ٹرشری کیئر ہاسپٹل DHQ میں جو نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹرز کی تعیناتیاں یقینی بنائیں۔ آپ آ جائیں، جو ہمارے پیرامیڈک کے دوست ہیں جو رسک پر ہیں، ان کا جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کر دیں۔ تو ہم ایک ڈیسیجن پہ جا کے پہنچے، اس میں ہم نے مطالبہ کیا اپنے الاؤنسز کا۔ ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ ہم آپ کو اکوپمنٹ دیں گے، 5 ہاسپٹل کو ہم اکوپ کریں گے۔ ہم ڈیلیگیشن آف پاور کے تحت کہ جس میں جو نان ٹیکنیکل پوسٹیں ہیں، ٹیکنیکل پوسٹیں جن پہ نان ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹیکنیکل لوگ آ جائیں گے۔ ہمارے ڈیلیگیشن آف پاورز کا تھا، ہمارے جو انسٹرومنٹس کا تھا، اس تمام تر جو ڈائلاگز تھے اس کے کنکلوژن کے بعد آج 1 مہینہ سے اوپر ہو گیا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں۔ معزز صحافی حضرات، جب ہم نکلے تھے تو ہمیں چیف سیکرٹری صاحب، CM صاحب کی طرف سے کال بھی آئی تھی اور ہماری تعریف بھی کی گئی کہ جو ڈاکٹرز یہاں پہ اور جو پیرامیڈک کے دوست یہاں احتجاج پہ یہ عوامی مفادات کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سسٹم میں کمزوری ہے۔ لیکن آج 1 مہینہ گزرنے کے باوجود ہمارے ڈیمانڈ کا ایک نوٹیفکیشن بھی ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ CM صاحب کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ ان کی جو حکومت ہے وہ اتنی انسٹیبل ہے، جب وہ رات کو سوتے ہیں تو خیر کرتے ہیں کہ دن تو اچھا گزرا، میری حکومت نہیں گئی۔ انہوں نے یہ 5-6 مہینے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئٹہ میں اتنا وقت ہی نہیں گزارا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ CM صاحب ہوتے کہاں پہ۔ وہ یہاں سے اٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کا غم کھا رہے ہیں، لیکن جو عوام یہاں پہ غم میں ہے، جو عوام یہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہی، اس کا غم تو ان کو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں جنہوں نے الاؤنس کمیٹی کا بہانہ کر کے کہ الاؤنس کمیٹی کی میٹنگ رہتی ہے، الاؤنس کمیٹی کی میٹنگ رہتی ہے، اس میں ہمیں اپروو کریں گے۔ جب ہم ان کے ساتھ ملے، ہم نے ڈسکشن کی، اکوپمنٹس کی سمری پہنچی ہی نہیں تھی، نہ ان کو پتہ تھا۔ ہم نے ان کو کہا جس دن آپ نے کوئی ایڈمنسٹریٹر ہمیں بھیجا کہ میں تمام ڈیمانڈز مانتا ہوں اور آپ کی ڈیمانڈ جائز ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کیا اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کبھی کسی سے؟ کیا کسی سیکرٹری سے، کیا ہیلتھ سیکرٹری سے، کیا فائنانس سیکرٹری سے، SMJD سے پوچھا ہے آپ نے کہ آپ نے جو ڈیمانڈ جو میرے کہنے پر، CM صاحب کے کہنے پر جو فیصلہ کیا، ان کی سمریز کہاں پہ موجود ہے؟ معزز صحافی حضرات، ہماری حکومت جو ہے وہ حکومت ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ آگے الیکشن آ رہا ہے، لیکن 5-6 مہینے سے جو انہوں نے خود وعدہ کیا، خود پریس کانفرنس کی، ایک نوٹیفکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ عوام اسی طرح خواہ ہے۔ ہم نے عوام کی بہتری کے لیے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے باہر OPD کی، ہم نے تمام وارڈز کھولے، ہماری گائنی کی ایمرجنسی، ہمارے گائنی کے وارڈ، ہمارے پیٹس کے وارڈ تمام ہم نے کھول دیے اور وہاں پہ سروسز شروع کر دی۔ ہم نے صرف علامتاً OPD سے بلڈنگ سے بائیکاٹ کر کے اپنے وارڈوں میں OPD شروع کر دی، لیکن یہ حکومت ابھی تک سے مس نہیں ہوئی۔ CM صاحب کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ آ جائیں۔ ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں، ان سے ہم نے بات کی ہے، جو آئی آفیشل سے سب سے بات کی کہ بابا آپ نے سامنے میڈیا کے سامنے بات کی کہ یہ الاؤنسز کے لیے نہیں آئے تھے،
یہ عوام کے لیے آئے تھے. اینجیوگرافی مشین ابھی تک خراب پڑی ہوئی ہے, MRI مشین آئی نہیں ہے, یہاں تک کہ جو میڈیسن ہے وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. عوام در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, لیکن آپ کا CM صاحب جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. چیف سیکرٹری صاحب ہے وہ دورے کر رہے ہیں, کبھی مکران میں ہوتے ہیں, کبھی کہاں ہوتے ہیں, کبھی کہاں ہوتے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب آپ کم از کم بیٹھ کے جو ہاسپٹلز آپ کے بند پڑے ہوئے ہیں جن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے اور آپ کی ایز ایڈمنسٹریٹر, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو موزی صافی حضرات, ہم 1 مہینہ انتظار کرتے رہے کہ ہمیں شرم آ رہی تھی کہ ہم بولیں تو کیا بولیں, ہم اپنی ڈاکٹر کمیونٹی سے کیا بولیں, ہم اس عوام کو کیا بتائیں. ہمیں شرم اس بات پہ آ رہی تھی کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا, اس معاہدے کے تحت آپ کو ایک 3 دن کے اندر ہی, جس میں پریس کانفرنس سے آپ نے کہا نوٹیفکیشن جاری کر دینے چاہیے تھے, لیکن 3 دن میں آپ نے نہیں کیا. ہم 1 مہینہ بیٹھے ہوئے تھے, احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ باہر نکل رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں. عوام ہماری خوار ہو رہی ہے, پھر بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن آپ لوگ کو تو شرم نہیں آتی. 3 دن کا کے کر 1 مہینے سے اب ہو چکا ہے, آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ OPDs کھلی ہوئی یا نہیں. ہماری طرف کورٹ کی طرف سے لوگ بھیجے جاتے ہیں کہ آپ جا کے دیکھیں کہ ہاسپٹل لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. ہم ان تمام پلرز کو کہنا چاہتے ہیں جو بھی ہمارے پاکستان کے پلرز ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو بھیجنے کے بجائے خود آ کے دورہ کر لیں. آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 1 مہینہ سے زائد ہو چکا ہے. آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے خود میڈیا کو رات گئے دیر سے بلائے, 12 بجے تھے میرے خیال سے جب آپ لوگوں کو زحمت دی گئی, جہاں پہ آپ کو بلایا گیا اور ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی, لیکن اس پریس کانفرنس کے باوجود تاحال ایک نوٹیفکیشن ہمارا نہیں ہوا. ہمارے مریض اسی طرح اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کے لیے دوسروں صوبوں کا رخ کریں یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کریں. ٹیکنیکل لوگ ٹیکنیکل پوسٹیں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں, پوسٹوں کے معاملات جو ان کو چاہیے تھے اسی طرح پڑی ہوئی ہیں. جس طرح کے 99 دن ہمارے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا, 99 دن ان کا ٹائم ضائع ہوا, لیکن اس کے بعد آپ ان کی نوٹیفکیشن کر دیا, ان کی رجسٹریشن کر دیا آپ نے. کیا آپ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے خواہ مخواہ روڈ پہ آنا ہے؟ ہم نے 30 دن جیل کاٹی, اس کے باوجود ہم بیٹھے رہے, ہم نے ایمرجنسی سروسز وڈرا نہیں کی. موزی صافی حضرات, ہم اس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں کہ حکومت ابھی بھی نون سیریس ہے. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں, کبھی کدھر جا رہے ہیں, کبھی کس کے پیر میں پڑے ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے اپنی کمیونٹی کو کہ ہم نے جو ڈیمانڈ کی تھی 5 ہاسپٹلس کے اکوپمنٹ کے لیے, ہم نے جو ڈیمانڈ کی تھی پوسٹوں کے لیے, ہم نے جو عوامی ڈیمانڈ کی تھی ان کی نوٹیفکیشن جب تک حاضر نہیں ہوتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اور ہم انشاءاللہ بروز جمعرات پھر ریڈ زون کا رخ کریں گے, ہم CM ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اس دوران ہم تمام کمیونٹی کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, پیریفری کے جو پیرامیڈک کے دوست ہیں ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جمعرات کے دن 12 بجے تک سول ہسپتال پہنچ جائے. سول ہاسپٹل سے ہم انشاءاللہ اپنی احتجاجی ریلی پھر نکال کر CM ہاؤس کا رخ کریں گے, اور آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ وہ MPs جو الزام لگا رہے تھے وہ MPs ابھی کہاں ہیں. وہ MPs جو ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ اپنے الاؤنسز کے لیے پڑے اور 7 ارب لگ رہے ہیں, 8 ارب لگ رہے ہیں, تو آپ آ جاؤ, عوام کی ذمہ داری آپ کی ہے. ابھی آپ عوام کے لیے آ جاؤ, آپ یہ پیسے جو جس طرح بٹور رہے ہو, جس طرح کمائیاں کر رہے ہو, اس کو چھوڑ دو. تو ہم انشاءاللہ جمعرات کے دن پھر انشاءاللہ تعالیٰ CM ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے, اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے نوٹیفکیشنز ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی. اس سلسلے میں تمام بلوچستان کے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پیرامیڈک کے دوست ہیں, ان کو ہم پریس کانفرنس کے توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ جمعرات کو سول ہاسپٹل پہنچ جائے, 12 بجے انشاءاللہ ہم CM ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. حکومت نہ کی کوئی چیز تو ہے نہیں, احتجاج تو کر رہے ہیں, لیکن نوٹیفکیشن تو ابھی بھی یہ لوگ نکال رہے ہیں, فیصلے تو ابھی بھی یہ کر رہے ہیں, ٹینڈر تو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ہم تو اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک یہ خود نہ کہہ دے کہ ہم یہ حکومت کے ممبر ہیں نہیں, ہم یہ پارلیمان ہے نہیں, نہ آپ ہمارے عوام ہو نہ ہم آپ کے پارلیمان ہیں. تو اس وقت تک احتجاج ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا. یہ 5 مہینے سے ہاسپٹلس کی جو حالت زار ہے, تو اس میں یہ ضرور کم سے کم آ جاتا, یا جو انہوں نے معاہدات کیے تھے آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے, اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے CM سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس بھی کی. لیکن یہی تو فرق ہوتا ہے کہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ میں. جو سلیکٹڈ ہوتا ہے, جو اس کو سلیکٹ کرتا ہے, یہ اسی آقاؤں کو خوش رکھتا ہے, اور جو الیکٹڈ ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کو خوش ہے جن کے ووٹ سے وہ آیا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو اس وقت یہ پورے صوبے کے اندر جو وبال مچائی ہوئی ہے, یہ کرپشن کی ان کی انتہا ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی خرمستیوں میں مصروف ہیں.
ان کو عوام کی, ہاسپٹلس کی, صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ یہ نہ میرے ووٹ سے آتے ہیں نہ آپ کے ووٹ سے آتے ہیں. یہ جہاں سے آتے ہیں یہ وہی بیٹھے ہوں گے, وہ انہی لوگوں کو خوش کریں گے, یہ فنڈ تقسیم کریں گے, یہ جو ہے نا نالیاں بنانے میں مصروف ہوں گے. ہیلتھ اور ایجوکیشن, وہ مہذب قومیں جو ہے نا ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ خرچ کرتی ہیں. اور ہم چونکہ یہاں بیٹھے ہمیں سمجھ اس وقت یہ نہیں آ رہا ہے کہ حکومت ہے یا نہیں ہے. اس سے مراد حکومت نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے ذاتی خرچوں کے لیے حکومت تو ہوتی ہے, لیکن عوام کے لیے اور صوبے کے لوگوں کے لیے جو یہ صرف اور صرف الزام تراشی کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی حکومت ان کے لیے ہے, ہمارے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا. ہمارے یہاں تو جو بھی چیزیں چل رہی ہیں تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ صبح 8 پہ چل رہا ہے. سی ایم تو ادھر موجود ہی نہیں ہے, چیف سیکرٹری صاحب جو ہے نا وہ سیر سپاٹے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کام کرے گا کون؟ نوٹیفیکیشن جاری کون کرے گا؟ نوٹیفیکیشن جاری کرنا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے. ایک کیبنٹ کی میٹنگ یہ نہیں بلا سکتے. کیبنٹ ساری اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی, کس لیے بیٹھی ہوئی؟ آیا یہ اسلام آباد کے لوگ ہیں. اگر یہ بلوچستان کے لوگ ہیں تو بلوچستان میں کیوں نظر نہیں آتے؟